السلام علیکم ناظرین، میں حکیم عبدالماجد اپنے چینل ہر پل صحت کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس ویڈیو میں الہامی نسخہ جات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ یہ ویڈیو محض معلومات کی غرض سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ الہامی نسخہ جات ایسے نسخہ جات ہیں جو مختلف مذاہب کے اولیاء، صالحین، انبیاء اور دوسرے بزرگوں کو الہام یا اشارے کے طور پر بتائے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ اس قسم کے اشارات اور الہامات معمولی اشخاص کو بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے، جس پر وہ مہربانی کرنا چاہتا ہے اس پر کر دیتا ہے۔ اس کی وجہ غالباً یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی شخص شدید اور لا علاج مرض کا شکار ہو جاتا ہے اور ہر قسم کا علاج کرانے کے باوجود اس کو صحت نہیں مل پاتی اور وہ دنیا کے ہر قسم کے علاج سے مایوس ہو جاتا ہے، تو اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور نہایت عاجزی اور انکساری سے اسے پکارنے لگتا ہے، تو حکیم مطلق یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور اسے بیداری میں یا خواب میں دوا کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ جب وہ شخص اس دوا کو استعمال کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے صحت نصیب ہوتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بہت شکریہ۔ ناظرین، جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر اتارا تو اس کے ساتھ ہی انسان کی مختلف بیماریوں کا علاج بھی مختلف جڑی بوٹیوں، درختوں اور پھلوں کی صورت میں عطا کر دیا۔ شروع میں انسان نے اپنی بیماری کا علاج انہی فطری اور قدرتی چیزوں سے کرنا شروع کیا۔ اگر تاریخ طب کو دیکھا جائے تو بعض اتباع کا گروہ طب کو الہامی سمجھتا ہے۔ ان کی رائے ہے کہ علم طب بذریعہ وحی یا الہام نازل ہوا اور پیغمبروں، صالحین اور نبیوں نے اس کی بنیاد رکھی۔ اس سلسلے میں مختلف مذاہب کے لوگ مختلف روایات بیان کرتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کی ابتدا حضرت آدم سے ہوئی اور وہ اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو تمام چیزوں کا علم دیا اور اس کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے، اور کہتے ہیں کہ حضرت آدم کو وحی کے ساتھ ساتھ ادویات اور دوسری چیزوں کا علم بھی عطا فرمایا۔ اس الہامی سلسلہ میں بعض لوگ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ پہلے انہی کو طب کا علم دیا گیا۔ چنانچہ زبور جو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ آسمانی کتاب ہے، اس میں اس کا ثبوت ملتا ہے۔ یہودی کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر طب کا علم ظاہر ہوا تھا۔ چنانچہ اس سلسلے میں وہ ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ان کے پاؤں میں درد پیدا ہوا تو آپ کوہ طور پر تشریف لے گئے اور اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی تکلیف کو بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلاں بوٹی یا دوا کھاؤ۔ حضرت موسیٰ نے اس پر عمل کیا تو درد دور ہو گیا۔ تورات میں بھی بعض دواؤں کا ذکر ملتا ہے۔ عیسائیوں کا خیال ہے کہ حضرت عیسیٰ علم طب کے موجد ہیں۔ جہاں آپ روحانی علاج فرماتے تھے، وہاں جسمانی بیماریوں کا بھی علاج فرماتے تھے۔ اسی طرح عیسائیوں کا ایک فرقہ حضرت مریم کے بارے میں کہتا ہے کہ سب سے پہلے طب کا علم حضرت مریم کو حاصل ہوا تھا، اور اس بارے میں ایک صحیح واقعہ بھی ہے۔ جب حضرت مریم
درد ذہن میں مبتلا ہوں تو آپ پر الہام ہوا کہ کھجور کے درخت کے پاس جا، اور آپ اشارہ ملتے ہی کھجور کے درخت کے پاس چلی گئیں اور اس کے پاس جا کر چند کھجوریں کھا لی، جن کے کھانے سے نہ صرف درد ذہن میں سکون حاصل ہوا بلکہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش میں بھی سہولت پیدا ہو گئی۔ اور اب تک یہ مشہور ہے کہ جب کوئی عورت ولادت کی دشواریوں میں مبتلا ہوتی ہے تو اسے کھجوریں یا چھوارے دودھ میں پکا کر کھلاتے ہیں، جس سے تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ مجوسی یعنی آتش پرست لوگ زرتشت کو طبیب اول جانتے ہیں۔ ان کی کتابوں میں بہت سی دواؤں کا بھی ذکر ملتا ہے۔ ان کے ہاں ایک روایت بیان کی جاتی ہے اور یہ لوگ اس پر ایمان بھی رکھتے ہیں کہ ایک دفعہ ان کے ایک خاص مرید کو کولنج کی بیماری لاحق ہو گئی اور خواب میں اس کو کہا گیا کہ ارنڈ کے بیج آگ میں بریاں کر کے پانی میں گھوٹ لو اور گرم کر کے پی جاؤ۔ چنانچہ اس نے اس پر عمل کیا، چند سدے پیٹ سے خارج ہوئے اور مرض ختم ہو گیا۔ ہندو لوگوں کا عقیدہ ہے کہ آیورویدک، جس کے معنی شفا دینے والا فن کے ہیں، اور برہما نے اس فن کا آغاز کیا اور انہی سے تمام دنیا میں علم طب پھیلا۔ اس کے علاوہ ہندوؤں کا ایک روایت اور بھی ہے جس میں وہ دھنو منتری کو علم طب کا موجد مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب دھنو منتری نے جس وقت سمندر سے ظہور فرمایا تو ان کے ایک ہاتھ میں حلیلہ تھا اور دوسرے ہاتھ میں جونک تھی، جس کا مطلب یہ ہے کہ آیوروید میں معدہ اور خون کا فساد تمام بیماریوں کی جڑ ہے۔ چنانچہ امراض معدہ کے لیے ہرڑ اور امراض خون کے لیے جونک عطا کی گئی۔ اس کے علاوہ آریائی لوگ دھنو منتری کے 4 ہاتھ مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کے ایک ہاتھ میں ہرڑ، دوسرے ہاتھ میں جونک، تیسرے ہاتھ میں لوہا اور چوتھے ہاتھ میں برہمی تھی، اور یہی 4 چیزیں انسان کے سارے اعضاء کے امراض کی شفا یابی کے لیے کافی ہیں۔ اسی طرح کرشن جی کو تلسی کے خواص بتائے گئے۔ ایک دفعہ چرک رشی کہیں جا رہے تھے کہ پاؤں میں ٹھوکر لگی تو وہ گر پڑے اور بے ہوش ہو گئے۔ اسی بے ہوشی میں اشارہ ہوا کہ جس بوٹی کے پاس گرے ہو اسی بوٹی کے پتے چباؤ اور اس کا رس نگل لو اور اس کے پھوک کو پانی میں پاؤں پر باندھ لو۔ جب ہوش آیا تو ایسے ہی کیا اور ساری تکلیف دور ہو گئی۔ اس واقعے کو اپنی کتاب چرک سنگھتا میں بھی درج کیا گیا۔ ناظرین، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا آئیکن بھی دبا دیں۔ بہت شکریہ۔ ناظرین، اسی طرح مصر کے بارے میں بھی کئی روایات ملتی ہیں۔ مصر میں ایک مشہور عالم اور طبیب گزرا ہے، اس کا نام امہوتب تھا۔ قدیم مصری لوگ اس کو رب الشفا یعنی طب کا دیوتا کہتے تھے اور لوگ اس کے بت بنا کر پوجتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ امہوتب پر غیب سے دوائیں ظاہر ہوتی ہیں، جن کے کھانے سے
دکھ درد دور ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اس زمانے میں مطلب شفا خانوں کی جگہ مندر ہوا کرتے تھے۔ لوگ ان مندروں میں پجاریوں کے پاس جاتے تھے اور بیماریوں کا حال بیان کرتے تھے، اور ان پجاریوں کے ذریعے جن دواؤں کو کھانے کا حکم ملتا تو وہی ادویات استعمال کرتے تھے۔ اس سلسلے میں ایک روایت ہے کہ ایک شخص 3 سال سے مرض سنگرہنی میں گرفتار تھا، اور اتنے عرصے میں رواج کے مطابق تعویذ، گنڈے، جھاڑ پھونک وغیرہ کرا چکا تھا، لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوا تھا۔ آخر وہ امہوتب کے بت کے پاس جا کر سو گیا۔ خواب میں اسے ایک دیوتا ملا۔ اس نے اس سے پوچھا کہ مندر میں کیوں آئے ہو؟ مریض نے کہا کہ 3 سال سے دستوں کی بیماری میں مبتلا ہوں، ممکن ہے کہ یہاں سے شفا مل جائے۔ دیوتا نے جھڑک کر کہا کہ دور ہو جا یہاں سے، ناپاک بدن لے کر مندر سے چلا جا اور گوند کا حلوہ کھا۔ جب وہ بیدار ہوا تو اسی وقت گھر لوٹا اور گوند کا حلوہ بنا کر کھایا تو شفا یاب ہو گیا۔ ناظرین، ویڈیو کے آخر میں اگر قدیم یونانی طب کا ذکر نہ کیا جائے تو میرے خیال میں یہ یونان والوں کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ قدیم یونانی لوگ بھی مختلف امراض سے صحت حاصل کرنے کے لیے ایسے ہی طریقے استعمال کرتے تھے جن کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں۔ یونان کا ایک دیوتا تھا، اس کا نام اسکلی بیوس تھا۔ یہ ان کا دیوتا تھا اور اس کو قدیم یونانی رب شفا کے نام سے مانتے ہیں۔ جس طرح مصری لوگ امہوتب کو رب و شفا جانتے ہیں، اسی طرح یونانی لوگ اسکلی بیوس کو رب و شفا مانتے ہیں۔ مندروں میں اسکلی بیوس کے مجسمے نصب کیے جاتے تھے۔ ہر مندر میں ایک پجاری رہتا تھا جس کے پاس مریض جاتے تھے۔ پجاری مریض کو مندر کے ایک بڑے کمرے میں سلا دیتے۔ نیند کی حالت میں وہ دیوتا کی زیارت کرتا تھا اور اس کو اپنی بیماری کا حال سناتا تھا۔ پھر دیوتا اس کے لیے دوا تجویز کرتا تھا اور اس طرح مریض مرض سے صحت حاصل کرتا تھا۔ یونانی روایت کے مطابق سب سے پہلے مرکب دوا جو بنائی گئی وہ ایارج کے نام سے مشہور ہوئی۔ اسی طرح دیگر ممالک اور مذاہب میں بھی الہامی دواؤں کی روایات ملتی ہیں، لیکن ان کو اس ویڈیو میں بیان کرنے سے ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی اور آپ ناظرین کے مزاج پر ناگوار نہ گزرے، اس لیے اس ویڈیو کا اختتام یہیں پر کرتا ہوں۔ اگلے آنے والی ویڈیو میں میں آپ کو مختلف امراض کے الہامی نسخہ جات کے بارے میں بتاؤں گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ میرے چینل ہر پل صحت کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا آئیکن ضرور دبا دیں۔ بہت شکریہ۔ اب اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔